يا محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قاطع وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو زندگی گزارنے کے لیے اپنا پیارا دین دیا ہے. زندگی کے ہر گوشے میں، ہر شعبے میں اللہ نے اپنا دین، اپنا قانون اور اپنے احکامات میرے آپ کی رہبری کے لیے نازل کیے ہوئے ہیں، اور مکمل دین اللہ نے مجھ کو، آپ کو دیا ہوا ہے. ادھورا دین، کبھی کبھار کا دین، موقع محل کا دین ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا صاف اعلان ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا. اکملت لکم دینکم، اکمل کہتے ہیں، اکمل ایک ہے کامل. ہمارے پاس میں عام طور سے بچوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں. کامل بھی نام ہوتا ہے، اکمل بھی ہوتا ہے، افضل بھی ہوتا ہے، فاضل بھی ہوتا ہے. تو اکمل کہتے ہیں ایسا مکمل جس کے اندر کسی قسم کی کمی نہ ہو. کامل ایک کامل ہے، مکمل لفظ اس کے اوپر فٹ نہیں ہوتا. اکمل ایسا جس کو کہتے ہیں جس کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی نہ ہو، کمی بھی نہ ہو، بیشی بھی نہ ہو، زیادتی بھی نہ ہو اور کمی بھی نہ ہو. اس کو کہتے ہیں اکمل. اللہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے مکمل کیا ہوا ہے تمہارے لیے تمہارے دین کو. اور واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے میری اپنی ساری نعمتیں مکمل کی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا. اس آیت پاک کے اندر میں اور آپ غور و فکر کریں تو مجھ کو، آپ کو ایک عجیب چیز معلوم ہوگی. اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا. اور اگلے ٹکڑے میں کہا واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی ساری نعمتیں مکمل کی. اللہ یہ فرمانا چاہ رہے دین کا مل جانا ساری نعمتوں کا مکمل ہو جانا ہے. دین نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے کتنی ہی نعمتیں ہو، وہ نعمتوں کے اعتبار سے مکمل نہیں ہے، بلکہ ناقص اور ادھورا ہے. دنیا کے نقشے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس میں، راحت کے سارے سامان ہوتے ہیں اور سارے اسباب ہوتے ہیں اور ساری شکلیں اور صورتیں ہوتی ہیں، اور ظاہری اعتبار سے ساری دنیا کی فراوانیاں ہیں، عیش و عشرت کے سارے نقشے ہیں. سکون کے ظاہری اعتبار سے سارے اسباب مہیا ہیں، دوائیاں ہیں، گولیاں ہیں، نرم نرم گدے ہیں اور ڈیکوریشن ہیں اور ایسیاں ہیں، اور پتہ نہیں کتنے قسم کے لوگوں کے پاس میں راحت حاصل کرنے کے اور سکون حاصل کرنے کے اسباب ہیں اور چیزیں ہیں، نقشے ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے نہیں. دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہیں، آپ کی سنتیں نہیں ہیں. اللہ ارشاد فرما رہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے مسلمانوں کے لیے نعمتیں مکمل فرمائی. چاہے مسلمان غریب ہو، فقیر ہو، کنگال ہو، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، ظاہری اعتبار سے پریشان حال ہو،
بیماریاں لگی ہوئی ہو، مصیبت زدہ ہو، تکلیف میں ہو، درد سے کراہ رہا ہو، اور تکلیفوں کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں ایک مسلمان کے پاس میں ہو، اللہ کہتے ہیں میں نے تیرے لیے اپنی نعمتیں مکمل کی ہے۔ کیوں بھئی؟ اسے کیا ملا ہے؟ دین ملا ہے، اسے اسلام ملا ہے، اسے ایمان ملا ہے، اور میں اور آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ جھوٹے نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی بات سب سے زیادہ سچی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ میں اور آپ کہہ رہے کہ میرے اوپر نعمتیں مکمل نہیں ہیں، میرے اوپر اللہ کی لطف و عنایات نہیں ہے، اور اللہ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ میں نے نعمتیں کیا کر دی ہے؟ مکمل کر دی ہے۔ اسی لیے بندہ اپنے اعتبار سے کچھ چاہتا ہے، اللہ بندے کے اعتبار سے کچھ چاہتے ہیں، تو بندے کی مرضی غلط ہو سکتی ہے لیکن بنانے والے کی مرضی کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی اپنی حکمت ہے، بندہ کہتا ہے کہ میرے لیے ایسا ہو جاتا تو اتنا اچھا ہوتا اور ایسا ایسا ہوتا، اور اللہ کہتے ہیں کہ تیرے لیے میں نے ایسا کیا، تیرے لیے ہی بہتر تھا۔ کسی نے کہا ہے نا کہ دو دوست تھے، ایک نابینا تھا اور ایک بینا تھا، دیکھنے والا تھا، آنکھیں تھی، وہ سمندر کے پاس میں گئے اور لوگوں کو دیکھ رہے، ہو ایک دیکھنے والا دوست دیکھ رہا ہے کہ لوگ تیر رہے اور سمندر کے ساحل سمندر سے لطف اندوز ہو رہے، لوگ موج مزہ کر رہے اور وہاں پر پانی کی نعمت سے فائدہ اٹھا رہے اور مزے لوٹ رہے، اور اندھا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میرے پاس میں آنکھیں ہوتی تو میں بھی کیا کرتا، پانی میں جا کر تیرتا، میں بھی ساحل سمندر سے لطف اندوز ہوتا، اور یہاں کی جو آب و ہوا ہے اور یہاں کا جو خوشگوار ماحول ہے میں بھی اس کو دیکھتا اور اپنی آنکھوں کو راحت کا سامان پہنچاتا، اور اپنی آنکھوں کو میں راحت پہنچاتا۔ اس بات کے اوپر بینا شخص کو کیا ہوا؟ اللہ کی قدرت کے اوپر سوال ہوا، ایک سوالیہ نشان اٹھا کہ کاش اللہ تو میرے دوست کو بھی آنکھیں دیتا تو کتنا اچھا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا۔ ہوا یوں کہ اللہ نے اس کو آنکھیں دی، اللہ نے اس کو آنکھیں دی، وہ بینا ہوا، دیکھنے والا ہوا۔ جیسے اس کی آنکھیں آئی اس نے سمندر میں چھلانگ لگائی اور جتنے تیرنے والے لوگ تھے سب کو ڈبانا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا۔ ایک کو ڈبایا، دو کو ڈبایا، تین کو ڈبایا، اور پتہ نہیں لوگوں کو ڈبانے لگا تو وہ بینا شخص کہنے لگا سبحان تیری قدرت کہ تو جو کرتا ہے وہ تیرا ہر کام حکمت سے بھرا، مصلحت سے بھرا، تو اپنی تدبیر میں اپنے اعتبار سے سچا۔ اللہ کو پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا نہیں دینا ہے، لیکن کنگال رکھ کر اگر کسی کو دین کی نعمت ملی ہے اللہ اس کے متعلق کہہ رہا ہے کہ وہ اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمتیں مکمل کر دی۔ اور آخری ٹکڑے میں ارشاد فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے اسلام کے اوپر اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ، میری بندی یہ اپنی زندگی کے اندر اسلام کے مطابق زندگی گزارے، اسلام کے مطابق زندگی گزارے۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ ہفتے میں جیسے عرض کیا کہ نعرہ لگا، کیا نعرہ لگا؟ گورنمنٹ آف دا پیپل، فور دا پیپل، بائی دا پیپل۔ گورنمنٹ عوام کی رہے گی، حکومت عوام کی رہیں گی، عوام کے لیے رہیں گی اور عوام کریں گی اپنے اعتبار سے۔ اللہ کہتے کہ نہیں، حکومت اللہ کی رہیں گی، اللہ کے بندوں پر رہے گی، اور حکمرانی جو ہوں گی بندوں کے اعتبار سے اللہ کے قانون کے مطابق ہوگی۔ کس کے قانون کے مطابق؟ اللہ کے قانون کے مطابق۔ ہم کو ڈھکوسلے دیے جاتے ہیں جمہوریت کے، ہم کو ایک ڈھکوسلا دیا جاتا ہے سیکولرزم کا، ہم کو بتایا جاتا ہے لوک شاہی کا، ہم کو بتایا جاتا ہے عوام کا، ہم کو بتایا جاتا ہے جنتا کا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے یہ جمہوریت ایسی ہے کہ یہاں پر ایک کا انتخاب ہو رہا ہے، انتخاب میں 1000 ووٹ گر رہے، کتنے؟ 1000 ووٹ، جیتنے والے کو 1000 ووٹ ملے ہیں اور 1000 لوگوں نے اس کو جیتنے کے لیے ووٹ ڈالا ہوا ہے، اور ہارنے والا ہار رہا ہے 999 کے اوپر آ کر۔ کتنے کے اوپر آ کر؟
999 के ऊपर आकर हार रहा है। इसको लोगों ने जमहूरियत का नाम दिया, इसको लोगों ने सेकुलरिज्म का नाम दिया कि जीतने वाला 1 वोट से जीता है, लेकिन ये नहीं बताया गया जमहूरियत के अंदर कि जीतने वाले से 999 लोग नाराज हैं। कितने लोग नाराज हैं? 999 लोग नाराज हैं। इसका कोई शुमार नहीं, चाहे इतनी बड़ी तादाद नाराज हो चलेगा, लेकिन एक शख्स के रजामंदी के ऊपर जमहूरियत चलेगी, 2 बादशाहों के ऊपर जमहूरियत चलेगी। हमको ढकोसले दी जाते हैं। इसीलिए जो ऐलान किया गया कि आवाम हुकूमत की, हुकूमत कौन करेंगी? आवाम करेंगी। किस पर करेंगी? आवाम पर करेंगी। कानून किसके होंगे? आवाम के दिमाग के होंगे और जहन के होंगे। अल्लाह कहते हैं कि नहीं, वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं दीन इस्लाम के ज़रिए से तुम पर राज़ी हो गया हूँ। मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम का जो कानून बनाया है, दीन का जो कानून बनाया है, ईमान के जो मैंने तकाज़े दिए हैं, कलीमे के जो तकाज़े हैं, जिसको तुमने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह को अपना माबूद माना, अल्लाह को अपना आका माना, अल्लाह को अपना मालिक माना, अल्लाह को अपना खालिक माना, अल्लाह को अपना राज़िक माना, अल्लाह को सारे जहानों का पालनहार माना, तो ये ऐलान किया कि हम तेरे गुलाम हैं, हम तेरे गुलाम हैं, हम तेरे ममलूक हैं, तू हमारा मालिक है, तू जैसे कहेगा वैसे होगा। लेकिन हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। आज देखो, मैं जिस बात को लेकर चल रहा हूँ, ख़ानदानी वसाइल, ख़ानदानी मसाइल, आपस की रिश्तेदारियाँ, आपस के ताल्लुकात, आपस के जोड़, जिसको एक इस्लाम ने मुकम्मल बनाया हुआ है, जो निकाह से शुरू होता है। रिश्तेदारियों के 4 रुकन हैं। कितने रुकन? 4 रुकन। रिश्तेदारियाँ 4 अरकान से पूरी होती है, और ये बुनियादी सुतून है। उसके अंदर सबसे पहला सुतून मियाँ बीवी का है। किसका है? मियाँ बीवी का। नंबर 2 पर वालिदैन का है, नंबर 3 पर औलाद का है, और नंबर 4 पर भाई बहन का है। ये 4 रिश्ते बुनियादी रिश्ते हैं ख़ानदान में, इनसे फिर ख़ानदान बनती है, बुनियादी सुतून। इसलिए मीरास के मसाइल के अंदर, जायदाद और प्रॉपर्टी तकसीम करने के अंदर, इन 4 लोगों को और 4 रिश्तों को बहुत अहमियत दी जाती है। 4 रिश्तों को बहुत अहमियत दी जाती है। मियाँ बीवी को अहमियत देंगी शरीयत, वालिदैन को अहमियत देंगी शरीयत, औलाद को अहमियत देंगी शरीयत, और बहन भाइयों को अहमियत दी जाएगी। शरीयत के मसाइल है, मीरास के मसाइल है। मियाँ का इंतकाल हो गया तो बीवी का हिस्सा रहेगा, बीवी का इंतकाल हो गया तो शौहर का हिस्सा रहेगा। वालिदैन हयात है, औलाद का इंतकाल हो गया, वालिदैन का हिस्सा रहेगा। बहन भाई हयात है, माँ बाप का इंतकाल हो गया, बहन भाइयों का हिस्सा बनेगा। 4 बुनियादी अरकान हैं। नंबर 1 पर मियाँ बीवी, नंबर 2 पर वालिदैन, नंबर 3 पर औलाद, और नंबर 4 पर भाई बहन। यहाँ से रिश्तेदारियाँ फूटेंगी, यहाँ से भतीजे बनेंगे, यहाँ से भांजे बनेंगे, यहाँ से भतीजियाँ बनेंगी, यहाँ से भांजियाँ बनेंगी, यहाँ से फिर दादा का सिलसिला चलेगा, पोतों का सिलसिला चलेगा, यहाँ से नवासों का सिलसिला चलेगा, और यहाँ से ख़ानदान बढ़ेगा। मियाँ बीवी से ससुराली रिश्ता शुरू होगा। शौहर के लिए बीवी के ससुराली रिश्ते भी, बीवी के मैके के रिश्ते वो उसके ससुराली रिश्ते हैं। बीवी के लिए शौहर के जो वालिदैन है, उसके पेरेंट्स हैं, वो उसके ससुराली रिश्ते कहलाएंगे। ये मियाँ बीवी बुनियादी रिश्ता। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, इस्लाम दुश्मन दज्जाली निज़ाम नहीं चाहता कि ये निज़ाम कायम रहे, मियाँ बीवी ना रहे। तो हमारे पास में हमारे अपने बड़े जो मसल मशहूर करके गए हैं, न रहे क्या, न रहे बांस न बजे बांसुरी। बड़े मिसाल देकर गए ना, बांसी नहीं रहेगी तो बांसुरी बजाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, जबकि वो बुनियादी अहमियत की हामिल चीज है बांस। दज्जाली निज़ाम इस वक्त का ये चाहता है कि ये रिश्ते ही खत्म हो जाए, इनके दरमियान दरारें आ जाए,
ان کے درمیان میں تفرقہ آ جائے، جدائی آ جائے۔ اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ خوشی شیطان کو اس بات پر ہوتی ہے، سب سے زیادہ خوشی میاں بیوی کے رشتے۔ کل میں اورنگ آباد میں تھا، رات کے وقت میں چھوٹی بچی آئی ہے، مجھ کو سلام کیا، السلام علیکم، اپنا توتری زبان سے۔ میں نے نام پوچھا تو کہنے لگی فاطمہ، اس کی ماں کہاں ہے؟ تو بازو میں گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا ہوا؟ آپس میں نہیں جم پا رہی۔ کیا ہوا؟ کیا تعلیم حاصل کی؟ لائر بن رہی ہوں۔ کیا بن رہی ہوں؟ لائر بن رہی ہوں۔ میں نے تھوڑی سی ترغیبی بات کی تو میرے سامنے آ کر کہنے لگی، میں اپنے والدین کی موجودگی میں کہہ رہی ہوں کہ میری زندگی کے اندر کوئی انٹرفیئر نہ کرے۔ اورنگ آباد کا واقعہ کل کا سنا ہوا، کل رات کا۔ یہ مسلمان بیٹیوں کا حال ہے، جبکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ، یہ دل خون کے آنسو روتا ہے، ایسے واقعات ہیں، اتنے دل کو دہلا دینے والے واقعات رونما ہو رہے۔ کیوں؟ وجہ یہ بنی کہ دین اسلام پر راضی نہیں ہوئے۔ اللہ نے جو نعمت مکمل کی تھی، اس نعمت کو اپنے لیے نعمت نہیں سمجھا، اس کے وہ اپنے لیے ضابطے حیات نہیں بنایا، اس کو اپنے لیے قانون نہیں بنایا، اس کو اپنے لیے گائیڈ نہیں بنایا، اپنے لیے رہبر نہیں بنایا، اپنے لیے زندگی گزارنے کے اصول نہیں بنائے۔ ہم اپنی من مانی والی زندگی گزاریں گے، ہم اپنی من چاہی زندگی گزاریں گے، من چاہی زندگی، رب چاہی زندگی نہیں۔ اسلام نے تو اصول دیے مجھ کو۔ رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کا دربار لگتا ہے پانی پر، وہ روزانہ کارگزاریاں لیتا ہے کہ آج تم نے کیا کیا، آج تم نے کیا کیا، آج فلاں نے کیا کیا۔ تو ایک شیطان آتا ہے، چیلا آتا ہے اور اپنے بڑے سردار سے، آقا سے آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے فلاں کا قتل کروا دیا۔ حدیث میں باضابطہ موجود ہے، میں نے مرڈر کرا دیا۔ شیطان کہتا ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اچھا کام کیا، جاؤ، کارگزاری ہو گئی۔ دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں گاؤں، فلاں خاندانوں کے اندر کیا کر دیا، میں نے خون خرابہ کر دیا، جھگڑا لگا دیا، فلاں گاؤں علاقوں کے اندر میں نے تباہی مچا دی، آکے اچھا کام کیا، جاؤ۔ تیسرا آ کر کہتا ہے میں نے شراب پلائی ہے ایک کو، کہتا بہت اچھا کام کیا، جبکہ شراب ام الخبائث ہے۔ سب اپنے اپنے کارنامے سناتے ہیں۔ کسی کو میں نے روزے سے روکا، کسی کو میں نے نماز کو جاتے ہوئے پلٹا دیا، کسی سے میں نے نماز کا خیال ہی رکا دیا، کسی کو زکوٰۃ دینے سے روک دیا، حج کرنے سے روک دیا، میں نے اس کو گناہ کرنے پر مجبور کر دیا، زنا کاری کے اوپر مجبور کر دیا۔ شیطان اپنی اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک لنگڑا شیطان آتا ہے، چھوٹا سا، ناٹا سا، وہ لنگڑتے ہوئے آتا اور کہتا ہے آقا میں نے آج دو میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا کروا دیا۔ وہ شیطانوں کا سردار اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، وہ اس سے کہتا آجا آجا آجا، اصل کام تو نے کیا ہوا، شاباشی کے قابل تو ہے، شاباشی کے قابل تو ہے۔ اس کو اپنے قریب بلاتا ہے، اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے دو میاں بیوی کے درمیان میں تفرقہ نہیں ڈالا، بلکہ اس نے دو خاندانوں کے درمیان میں کیا کیا ہوا ہے، توڑ کی شکلیں پیدا کی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے اور پھر کمپرومائز ہو جاتا ہے، آپس میں صلح ہو جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے ہیں، اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آتی ہے، اللہ دونوں کے پچھلے سارے گناہ معاف فرماتے ہیں، پچھلے سارے گناہ معاف۔ میاں بیوی کی رضامندی کہہ رہا ہوں میں، جو ہمارے نزدیک عام ہے، میں کیوں معافی مانگوں گا، وہ بولتی ہے میں کیوں معافی مانگوں گی، وہ بولتی میری کوئی غلطی نہیں، اور سامنے والا بولتا میں نے پہلے بات نہیں کی، میرا کوئی مسئلہ نہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، صحابہ کی پوری زندگی ہمارے اپنے سامنے، اللہ کے نبی نے اپنے بیویوں کے ساتھ میں کیسا سلوک کیا۔ دجالی نظام نہیں چاہتا کہ یہ نظام برقرار رہے، شیطانی اور طاغوتی طاقتیں جو ہے، جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا اپنا خاندانی نظام صحیح سے چلے، صحیح سے چلے، وہ تو ختم ہی کر دینا چاہ رہے، میاں بیوی ہی نہ رہے، خاندان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، یہ عیش کرتے رہے، یہ موج مزے کرتے رہے،
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا النکاح من سنتی، اور آگے کی روایت دوسری ہے لیکن میں اور آپ سنتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آقا نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو میری سنت سے اعراض کرے، کسی بھی سنت سے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی ایک خاص روایت ہے، علماء اگر اس یوٹیوب کے ذریعے سے اگر سن رہے تو ان کی خدمت میں عرض ہے، ابن ماجہ میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن لم یعمل، جو اس سنت کے اوپر عمل نہ کرے، نکاح کے اوپر، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، نکاح کے متعلق ہے۔ ابن ماجہ میں خاص اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت، بنیادی رشتہ قرار دیا اس کو۔ اس کی اہمیت سمجھو کتنی زیادہ ہے، اس کی اہمیت سمجھو۔ نکاح کو اتنا آسان بنایا تھا، اتنا آسان بنایا تھا، میں اور اب تصور نہیں کر سکتی۔ کتنی مثالیں دوں میں آپ کو صحابہ کی زندگیوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 11 نکاح فرمائے۔ کتنے نکاح؟ 11 نکاح۔ آسان ہے، ایک باپ کے لیے 3 بچیوں کی نکاح کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے۔ اب تو نعرہ لگ گیا نا، ہم دو ہمارے دو، چھوٹا پریوار سکھی پریوار۔ اب تو قانون پاس ہوگا، قانون تو بن گئے ویسے کہ وہ نہیں ملے گا، فیسیلیٹی نہیں ملیں گی، اور انتخابات میں نہیں آپ کھڑے ہو سکتے، اور یہ نہیں ہو سکتے، اور وہ نہیں نوکری نہیں لگ سکتی، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن باضابطہ قانون بنے گا، جن سنکھیا قانون چلے گا۔ اللہ کے نبی نے 11 نکاح کروائے۔ ایک باپ اپنے 2 بچوں کے نکاح کروا کے اپنی کمر کو کیا کر دیتا، ختم کر دیتا، توڑ دیتا کہ بس میں ہار گیا۔ کیوں بھائی؟ میں نے کھانا بنایا، کیوں بھائی میں نے جہیز کا انتظام کیا، کیوں بھائی میں نے آنے والوں کا اکرام کیا، اور میں نے آہر پانی کا انتظام کیا، اب میں ختم ہو گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ میں قرضہ بازاری میں آ گیا، میں بیاض میں آ گیا، میں سودی کاروبار میں اپنے آپ کو میں نے فنا کر دیا۔ 2 بچوں کے نکاح۔ اللہ کے نبی نے 11 نکاح کیسے کی؟ کوئی خرچ لگا اس کو؟ صحابہ نے اپنے نکاح کیسے کروائے؟ کوئی خرچ تھا؟ یہ جو نظام میں نے اور آپ نے دیکھے، ڈھول کا، باجوں کا، گاجوں کا، گانوں کا، رجگوں کا، اور پتہ نہیں بارات کا، اور ڈیکوریشن کا، اور بڑے بڑے قسم کے پکوان کا، اور ہائی لائٹ قسم کے اپنا وہاں پر روشنیوں کا انتظام کیا جا رہا ہے، فوکسوں کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور آہر پانی کیے جا رہے۔ یہ انتظامات کیا ہے؟ یہ میرے آپ کے انتظامات ہیں؟ نہیں، یہ تو میرے آپ کے اندر ایسے گھسے ہوئے ہیں جیسے کسی قوم کے اوپر شب خون مارا جاتا ہے، چھاپے مارے جاتے ہیں، یہ تو گھسے ہوئے ہیں، یہ میرے آپ کے نہیں ہیں۔ اس کی محنتیں برسوں سے ہوئی، انہوں نے جڑ پکڑی، عورتوں کا ذہن بنا، مردوں کا ذہن بنا، مان پان کا اس کو نام دیا گیا، عزت و احترام کا نام دیا گیا، ضیافت کا نام دیا گیا، اکرام کا نام دیا گیا، عزت کا نام دیا گیا، ناک کا نام دیا گیا، شان کا نام دیا گیا، اور میں کتنے القابات سے بتاؤں، یہ سارے القابات سے نکاح کو ملقب کیا گیا، اور ایک اچھا نکاح، گرینڈ میرج، بڑا نکاح۔ کون سا نکاح؟ بڑا نکاح کیا گیا، بڑی شادی کی گئی، بڑا ڈیکوریشن کیا گیا۔ ابھی میں پرسوں ایک نکاح کی کارگزاری لے رہا، گفٹ تقسیم کیے گئے، مسلمان نکاح، میں نے کارگزاری لیا، 1.25 کروڑ روپے کا نکاح، ولیمہ 1.5 کروڑ روپے کا۔ کیوں؟ تو نکاح ایسا ہوا تو ولیمہ اس سے بہتر ہونا چاہیے، اس سے بہتر ہو۔ وہاں پر ڈیکوریشن کیا گیا، وہاں پر سیلفی پوائنٹ لگایا گیا، وہاں پر اسٹارٹر کے اندر کھانا شروع ہونے سے پہلے 5-10 نمونے کے اسٹارٹر رکھے گئے، وہاں پر پان پوری کا گاڑا لگ گیا، وہاں پر کافی لگ گئی، وہاں پر وہ نائٹروجن بسکٹ آ گیا کہ آپ بسکٹ منہ میں ڈالو تو منہ سے دھواں نکلے باہر۔ عورتیں بھی مزہ اڑا رہی ہے، بچے بھی مزہ اڑا رہے ہیں، نوجوان بھی مزہ اڑا رہے ہیں۔ یہ ہوا ہے باضابطہ۔
ویٹر لوگ آئے، لڑکے بھی ہے لڑکیاں بھی ہے، آنے کا بھاڑا ان کا 20,000 روپیے ان کے لیے باضابطہ لگژری لگائی گئی ہے، کچھ کلومیٹر دور سے آئے ہیں اور ایک ایک ویٹر کو 1,000 روپے دیے گئے۔ کتنے ویٹر؟ لڑکے لڑکیاں ملا کر 55 ویٹر۔ کتنے؟ ہاں صاحب 55,000 روپے میں تو ہمارے پاس میں 2 نکاح ہوتے، ہم نے اس سے پہلے نکاح کیے، 33,000 روپے میں 1 نکاح۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری، کچھ تو چھپایا جا رہا ہے ہم سے، کہیں تو پیچھے رکھا گیا ہم کو، کہیں تو پیچھے مجھ کو آپ کو بیک فٹ پر ڈھکیلا گیا ہے، ہمارے اندر گھسا گیا ہے، ہمارے اندر یہ چیزیں داخل کی گئی ہے، ہمارے اندر یہ چیزیں لائی گئی ہے، اور میں نے اور آپ نے اب اس کو اپنے کلچر کا حصہ بنا لیا، اپنے کلچر کا، اپنی تہذیب کا، اپنی معاشرت کا میں نے اور آپ نے اس کو حصہ بنا لیا کہ نہیں یہ تو اب ضروری ہے، لازمی چیزیں ہیں۔ جبکہ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرتے وقت میں سلام مصافحہ ہوا، اللہ کے نبی نے پوچھا عبد الرحمن پیلا پن نظر کیسے آ رہا ہے؟ پیلا پن، وہ عطر لگا ہوا تھا، پہلے کے عطر بھی اوریجنل ہوا کرتے تھے، تو وہ پیلا پن نظر آیا، زردی نظر آئی، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا نکاح ہو گیا۔ کل کیا ہو گیا؟ میرا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہو گیا، بہت اچھی بات، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما بالخیر، اللہ تمہارے دونوں کے درمیان میں برکت کو جمع کرے، تمہارے لیے مبارک ہو۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن اولم ولو بشق، ولیمہ کرو اگرچہ بکری کے بچے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، بکری کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، مختصری کیوں نہ ہو، ولیمہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کہ کہاں نکاح ہوا، کس ہال میں ہوا، کس جگہ پر ہوا، کس اسکول میں ہوا، کس میدان میں ہوا، جبکہ ان کے لیے تو میدان تو بہت اویلیبل تھے، اس وقت میں تو میدانوں کا کوئی مارکیٹ شارٹ نہیں تھا، مارکیٹ ہی مارکیٹ تھا، میدان ہی میدان تھے، کہیں بھی کرا سکتے تھے، اللہ کے نبی کی مسجد نبوی میں کرا سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ کے نبی کو بلا سکتے تھے، سارے صحابہ کو بلا سکتے تھے، اور عبد الرحمن بن عوف سب سے زیادہ مالدار صحابی، سب سے زیادہ مالدار صحابی، تاجر الرحمن کا جن کو ٹائٹل ملا، اللہ میاں کے تاجر ہے یہ، اتنے بڑے بیپاری ہے یہ، وہ اپنا نکاح کیسے کرواتے؟ لیکن انہوں نے اپنے نکاح کی اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا بھی مناسب نہیں سمجھا گیا، کیونکہ یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کا اس کے اندر موجود ہونا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں۔ ہمارے پاس میں یہ سارے تقریر ہونے کے بعد میں ایک جواب ملتا ہے، مل صاحب تمہاری سب باتیں صحیح ہیں لیکن گھر کی عورتیں نہیں مانتی۔ میں تو اکثر کہتا ہوں گھر کی عورتیں بہانہ ہے، ورنہ اصل ہم سے زیادہ کوئی اور نہیں۔ میں اور اب صرف نکاح کے موقع پر گھر کی عورتوں کی مانتے ہیں، بتاؤ یہ دجالی نظام ہے جو نکاح کے سسٹم کو ختم ہی کرنا چاہتا ہے، ختم ہی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے معاف کیجئے، جس وقت سے میں نے اور آپ نے نکاحوں کو مشکل کیا ہوا ہے اس وقت سے زنا آسان ہو گیا، زنا آسان ہو گیا، زنا کا بول بالا ہے، بول بالا ہے، شور شرابہ ہے، عام ہو گیا۔ اور قیامت کی نشانی رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا، زنا عام ہوگا اور شراب خوب پی جائیں گی، کھلم کھلا ہوں گی، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، زنا بھی کھلم کھلا ہوگا۔ بھائیو دین کی طرف آؤ، دین کی طرف، دین کی طرف آئے میں، اور خاندان بنتے ہیں نکاح سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نکاح کرنے کے لیے جس لڑکی کو پسند کرو وہ لڑکی دیندار ہو، دیندار، کیسی ہو؟ دیندار۔ اللہ کے نبی نے دیندار لڑکی پسند کرنے کے لیے کہا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، جو لڑکا اپنے نکاح میں لانے کے لیے دیندار لڑکی کو پسند کرتا ہے، پیارے آقا کی اس کو دعائیں ہیں، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا
तरीबत यदा, तुम खुश रहोगे, तुम्हारे दोनों हाथ तर रहेंगे, तुम कामयाब रहोगे। हम करते ही नहीं ये सारी चीजें। हम पूछते बच्ची कहाँ तक पढ़ी लिखी है, बच्ची कहाँ तक पढ़ी लिखी है, दीनदारी का सवाल ही। अब तो ये खाल खाल हो गया। पहले हम देखते थे, हमारे अपने छोटेपन में बच्ची को देखने के लिए आते थे लोग तो कुरान भी पढ़ने लगाते थे। कुरान हुआ कि नहीं पूछते थे बच्ची का, कुरान हुआ कि नहीं हुआ, नमाज आती कि नहीं आती, खाल ये पहले था। अब तो कहीं नजर ही नहीं आता, इल्ला माशाल्लाह कोई खानदान में कोई पूछ ले तो बात अलग है। निकाह ये खानदान की बुनियाद है, बुनियाद। जितना मजमा ये बैठा हुआ है, सब नियतें करे कि मैं अपने खानदान के निकाह को, मैं अपने घर के निकाह को, मैं अपने बेटे के निकाह को, मैं अपनी बेटी के निकाह को, मैं अपने पोते के निकाह को, मैं अपनी पोती के निकाह को, नवासे और नवासी के निकाह को ऐसा निकाह बनाऊंगा जिस निकाह को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। सब करते हैं इंशाअल्लाह इरादा, अंदर के जज्बात करें। ये नहीं कि मुझे रिश्तेदारों को बुलाना है और मुझे फुला इलाके के लोगों को बुलाना है, फुला मौलाना को बुलाना है, फुलाना जिम्मेदार को बुलाना है, और फुला ऐसे लोगों को बुलाना है और वैसे लोगों को बुलाना है, और मेरा दोस्ताना है, मेरे ताल्लुकात है, और मैंने इतने लोगों का खाना खाया है और मुझको भी खिलाना पड़ेगा, मुझको फुला ने बुलाया है तो मुझको भी बुलाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये बेस है। निकाह ये ऐसी जिंदगी है जहां से एक दूसरी जिंदगी स्टार्ट हो रही है, एक नई जिंदगी का आगाज हो रहा है, नई जिंदगी की इब्तिदा हो रही है। लेकिन हमारे पास में कुछ भी नहीं, खानदान परवान चढ़ रहे हैं अब निकाह से, खानदान परवान चढ़ रहे हैं। इसलिए भाइयों, मैं और आप वो रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, दीन के ऊपर आ जाए, इस्लाम को अपने लिए मुकम्मल कानून माने। लोग अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें। लोग हमारे लिए प्लानिंग बना रहे, हम प्लानिंग में नहीं, हम लोगों के चुंगल में नहीं, हम लोगों की बातों में नहीं, हम लोगों की स्कीमों को कामयाब नहीं, बल्कि हम ये कहे कि मुझे पूरा पूरा फख्र है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। हम अपने ऊपर प्राउड फील करें, फख्र करें अपने आप पर, मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान हूँ। इसका तकाजा ये है कि मेरा निकाह अब मुसलमानी के मुताबिक होगा, इस्लाम के मुताबिक होगा। मेरे पूरे प्रोग्रामात, मेरी पूरी तकारीब और मेरी सारी खुशियाँ, मेरे सारे गम अब शरीयत के मुताबिक होंगे। क्यों? तो इसके मुताबिक मुझको ज़िंदगी गुजारना है। करो भाइयों इरादे, तो इंशाअल्लाह तरक्कियाँ मिलेंगी, कामयाबियाँ मिलेंगी। वरना हालात ऐसे हैं, मैं और आप हालात का जायज़ा लेंगे ना, तो हर 2-3 घरों के अंदर कोई लड़की या तो तलाक के इंतज़ार में बैठी हुई है, या तो खुला लेने के इंतज़ार में बैठी हुई है, या शौहर से नाराज़ होकर अपने घर के अंदर बैठी हुई है। क्यों भाई? निकाह को मैंने और आपने ख़राब कर दिया। अल्लाह के नबी ने तो दुआएं दी थी, अल्लाह के नबी ने तो दुआएं दी थी कि नेक लड़की लेकर आओ, तुम खुश रहोगे। क्या बात है कि तुम्हारे घरों के अंदर खुशी नहीं है? वजह ये बनी कि अल्लाह के रसूल ने झूठ नहीं बोला है, बल्कि ये हुआ कि हमने कहीं तो भी रात के अंधेरे में पलंग के नीचे कोई अंडा फोड़ा हुआ था। अंडे फोड़ रहे, क्या फोड़ रहे? शादी के मौके पर अंडे, शैम्पू से घस घस के नारा, उसकी बदबू जाने का नाम नहीं ली। कलरा खेड़ रही, लाल कलर। क्या हुआ बोले तो वो दोस्तों ने कहे रजगे। क्या क्यों? तो बोले वो औरत अपना गाते बजाते रहते। ये हो रहा है यहाँ पर। कहीं तो कुछ तो भी हुआ था कि जिन औरतों को देखना हराम था, उन औरतों ने, उस नामहरम औरतों ने उस लड़के को अपने हाथों से पीला किया हुआ है हल्दी के जरिए से। और फिर हम बोलते कि हमारी अपनी जिंदगियों के अंदर खुशहाली नहीं है, हमारी जिंदगियों में बरकतें नहीं है, हमारी अपनी मैरिड लाइफ बराबर नहीं चल रही है। शादीशुदा जिंदगी और इज़्दिवाजी और विवाहित जिंदगी मेरी आपकी पुरसुकून नहीं है, जबकि अल्लाह का ऐलान है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा। हमने तुम्हारी जानों से तुम्हारे जोड़े बनाए ताकि तुम सुकून हासिल करो। अल्लाह कह रहा है सुकून हासिल करो, और यहाँ पर तो बोलता मुंसाब जब से शादी करके बंदा क्या होगा? भी फंस गया, शादी करके तो फंस गया, बोलते उल्टा हो गया मामला है। तो अल्लाह कह रहे सुकून है शादी में, और ये बोलता कि सुकून नहीं है।
کس کے بات مانیں گے میں اور آپ؟ بولو. ہم جھوٹے، ہمارا پورا خاندان جھوٹا، لیکن اللہ کی بات سچی. اللہ جھوٹے نہیں ہو سکتے. اللہ کہہ رہا ہے نکاح سکون کا ذریعہ ہے، پھر میں اور آپ بے سکونی میں ہیں، بے چینی میں. وجہ کیا بنی؟ کہیں تو بھی میرا آپ کا پنکچر ہے، کہیں تو بھی دال میں کچھ کالا ہے، یا پھر پوری دال ہی کیا ہے بھائی؟ کالی ہے. اس لیے اللہ کے لیے بھائیو، اسلام کو اپنے لیے گائیڈ بناؤ، گائیڈ، رہبر بناؤ. ایسے مسلمان بنو کہ میرے آپ کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے. لوگ کیا کرتے اس معاملے میں؟ نہیں، شریعت کیا کہتی ہے اس معاملے میں. میں کاروبار کر رہا ہوں، شریعت کیا کہتی ہے اس کاروبار میں. میں نکاح کر رہا ہوں، شریعت کیا کہتی ہے اس نکاح کے اندر. اس لیے کریں گے انشاءاللہ، میری آپ کی زندگیوں کے اندر برکتیں ہوں گی انشاءاللہ. آئندہ ہفتے میں بھی انشاءاللہ نکاح کے متعلق بات ہوں گی. اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.